اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں ہوں جاوید انور، السیرہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو میرا سلام۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب بٹن کلک کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حسین علیہ السلام ہی بخاری کے عربی متن میں لکھا ہوا ہے کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا۔ اس پر انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ اردو لغت کے مطابق وسمہ نیل کی پتی سے بنا ہوا سیاہی مائل سرخ خضاب یعنی بلیک براؤن کلر ہوتا ہے۔ محرم کے ماہ میں حسین علیہ السلام کی محبت میں نے بھی بال کلر کر لیا تھا۔ ماہ محرم گزر چکا ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ۔ اس ماہ کے ساتھ تاریخ اسلام کے بہت سے اہم واقعات جڑے ہوئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ماہ احترام تھا۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو انبیاء کی تاریخ میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے اور بہت اہم واقعات کی طویل فہرست ہے، لیکن ماہ محرم اور عاشورہ کے دن ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک بہت اہم واقعہ ہے۔ اس شہادت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درست نظام سیاست کو قائم رکھنے کی تاکید کی تھی۔ ان کا یہ عمل اعلیٰ ترین مقدس سیاسی عمل تھا۔ یہ عشق کا ایک بہت بڑا نمونہ تھا۔ علامہ اقبال اس دنیا میں رونما ہونے والے 4 سب سے بڑے عشق کی مثالوں میں اسے شمار کرتے ہیں۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر اور حنین بھی ہے عشق۔ یعنی ابراہیم کا اپنے رب سے عشق کے کتنی ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترتے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی جانے والی 2 غزوات بدر اور حنین میں ان کا اور ان کے اصحاب کا عشق، اور امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں پیش کیا جانے والا عشق۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کی شہادت کے مقصد پر ہی پردہ ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اس واقعے پر ٹنوں دھول ڈالا گیا۔ گو کہ تاریخ میں چند لوگوں نے اس دھول کو ہٹانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان پر طعن اور تشنیع کی گئی۔ اپنے نواسہ اور آل سے متعلق احادیث کی موجودگی میں اور اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے کس قدر محبت تھی۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ اور یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں آل رسول شامل نہ ہو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ ان کے قتل میں شامل کتنے سخت دل اور ظالم لوگ تھے، ہم نے بے دردی کے ساتھ اس واقعے اور اس مقاصد کو ہی بھلا دیا ہے۔ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہوتے ہوئے حسین علیہ السلام کی نگاہ بہت دور تک دیکھ رہی تھی۔ آج ہم جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اور جس بے بسی میں مبتلا ہو چکے ہیں، امام کی نگاہ وہاں تک دیکھ رہی تھی۔ ان کی شہادت اس لحاظ سے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں پر افضل ہے کہ
کہ وہ اپنے پورے خاندان کو لے کر اس وقت میدان جنگ میں تھے جبکہ ان کی کامیابی کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادتیں اس وقت ہوئیں جبکہ وہ لوگ ایک طاقتور ریاست کے خلیفہ تھے اور اقتدار ان کے پاس تھا، جبکہ حسین علیہ السلام خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اپنی جان کے دشمن ظالم ملوک سے نبرد آزما تھے۔ واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ خلافت راشدہ کا نظام کیا تھا اور کیا ہوتا تھا، اور ملوکیت اور خلافت سے ہٹ کر دیگر پولیٹیکل سسٹم میں کیا فرق ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ کیوں ضروری سمجھا کہ اس فرق کو واضح کیا جائے جو خلافت اور نان خلافتی نظام میں پایا جاتا ہے، اور اس فرق کو واضح کرنے کے لیے حسین علیہ السلام اور آل رسول کا بچہ بچہ کربلا کے میدان میں موجود تھا اور انہوں نے اپنے خون سے وہ لائن کھینچ دی تھی۔ انہوں نے اس فرق کو واضح کر دیا تھا۔ یہی حسین علیہ السلام کا مقصد شہادت ہے، اور آج ہمیں اسی مقصد شہادت کو سامنے رکھ کر اپنے ملوک، فوجی اور جمہوری بادشاہوں کے خلاف اٹھنا ہوگا اور سنت حسین ادا کرنا ہوگا۔ خلافت دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی نیابت ہے۔ انہوں نے مدینہ میں جس نظام کو نافذ کیا تھا اسی اسوہ حسنہ رول ماڈل کو فالو کرنا، جو مدینہ کے اس رول ماڈل سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی خلیفہ راشد ہوگا۔ خلافت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح ایک فرد لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے، اسی طرح ریاست بھی اسی کلمے کا اعلان کرتی ہے۔ ریاست اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو کچھ ہے ان سب کا خالق، مالک اور حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ریاست اللہ کی حاکمیت کا اعلان کرتی ہے، یعنی اس میں کسی بادشاہ، فوجی ڈکٹیٹر یا کسی اقلیتی اور اکثریتی جمہوریت کی حاکمیت نہیں چلے گی۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اب صرف اللہ کا حکم چلے گا، اس کا قانون چلے گا، اور اس کے مقابلے میں کوئی قانون نہیں چلے گا۔ یعنی اللہ کا دیا ہوا دین ریاست کا دین ہوگا اور اسے قائم کیا جائے گا۔ اسلامی ریاست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی۔ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اس ریاست کا جو امیر ہوگا وہ صالحیت اور صلاحیت یعنی پائٹی اینڈ کیپیبلٹی میں دونوں میں سب سے بہتر ہوگا، اور اس کا انتخاب صرف یہی ایک کرائٹیریا سے ہوگا۔ اس ریاست کا نظام شورائی یعنی کنسلٹیٹو ہوگا۔ بیت المال یعنی پبلک ٹریجری پر کوئی تصرف نہیں کرے گا۔ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائیوں کو پروان اور برائیوں کا روک تھام کرے۔ اس کے مطابق وہ ایجوکیشن اور میڈیا اور دیگر تمام شعبہ حیات میں پالیسی بنائے گی۔ اس ریاست میں شریعت نافذ ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح سے اسلام دشمنوں نے اسلام کے خلاف بہت پروپگنڈا کیا ہے، لیکن اگر غیر مسلموں کو معلوم ہو جائے کہ شریعت اصلاً ہے کیا تو اس کے نفاذ کے لیے وہی آگے آ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ ہی انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے۔ شریعت کے مقاصد میں جو پہلا مقصد ہے وہ ہے عدل کا قیام۔ عدل کی اصطلاح سے بھی پوری دنیا ناواقف ہے۔ عدل صرف انصاف کا نام نہیں ہے، عدل ہر شعبہ زندگی میں بیلنس اینڈ ہارمنی پیدا کرتا ہے۔ عدالتی انصاف کا معراج یہ ہے، اور اسے آپ صرف ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ خلیفہ وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک یہودی رعایا سے مقدمہ صرف اس لیے ہار جاتے ہیں
کہ وہ کوئی گواہ نہ لا سکے۔ دوسرا مقصد مساوات کا قیام ہے۔ ریاست کے اندر نسل، قوم، لسان، رنگ اور ذات کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا مقصد انسانوں کے مابین اخوت اور محبت کا قیام اور اس کی ترغیب ہے۔ انسانوں کے درمیان ہمدردی اور غم گساری اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والی سوسائٹی کا قیام۔ چوتھا مقصد ہے کرامت انسانی، یعنی انسانوں کا احترام کرنا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم قرار دیا ہے۔ اس میں مسلم، غیر مسلم، عالم، جاہل اور ایسٹرن اور ویسٹرن کی کوئی قید نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں مسلمان زکوٰۃ ادا کریں گے اور غیر مسلم جزیہ ادا کریں گے، جس کے عوض انہیں اسلامی ریاست میں جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت ملے گی۔ اس میں ان کی قائم کردہ مذہبی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ شامل ہے۔ پرائیویٹ لائف میں ان پر مذہب کا کوئی جبر نہیں ہوگا، جبکہ پبلک لائف میں دین اور شریعت کا نفاذ ہوگا۔ اللہ جو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین کے لقب سے مشہور ہیں، ان کا لایا ہوا دین اسلام اور شریعت سراسر رحمت اور برکت ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اس نظام حکومت یعنی خلافت راشدہ کو پہلے خود سمجھیں، اس کے بعد اس کی طرف دوسروں کو بلائیں اور اسے نافذ اور قائم کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک اور ہر چپے میں جد و جہد شروع کر دیں۔ شہادت حسین کا بدلہ یہی ہے کہ ظالموں اور مفسدوں کو مسند اقتدار سے ہٹا کر عادل اور صالح حکمرانوں کو پاور میں لایا جائے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ غیر اسلامی مسلم حکمرانوں کے خلاف اسلامی نظام اور عدل کے نفاذ کے لیے اٹھنا مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہرگز نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اور یہی شہادت حسین کا سب سے بڑا ہائی لائٹڈ پیغام ہے۔ مولانا ظفر علی خان کے اشعار ہیں، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، اگلے ویڈیو تک آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد